بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قطب الدین ستار والا ہوں اور الحیدری چیریٹیبل ٹرسٹ کے بانی اور صدر کی حیثیت سے آپ سے دلی اپیل کر رہا ہوں۔ ہم نے پونے مہاراشٹر ہندوستان میں ایک ہاسٹل کی تعمیر کے لیے ایک اہم مشن کا آغاز کیا ہے، ایک ایسا پروجیکٹ جو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ فی الحال بڑے شہروں میں ہاسٹل کی کوئی خاص سہولت دستیاب نہ ہونے کی بنا پر یہ ہمارے لیے ایک چیلنج کا باعث بنتا جا رہا ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے ذہین نوجوان اپنے مقاصد کے حصول کے مواقع سے محروم ہیں، اور والدین مسلسل اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے فکر مند رہتے ہیں، چونکہ انہیں اکثر تعلیم کے سلسلے سے شہر بھیجنا پڑتا ہے۔ یہ ہاسٹل پروجیکٹ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ امید کی کرن ہے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے اپنی پوری صلاحیت تک پہنچنے کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے۔ یہ ایک محفوظ پناہ گاہ ہے جہاں خوابوں کی پرورش اور اسے حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے، لیکن اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ہمیں آپ کی خاص مدد کی ضرورت ہے۔ میں عاجزانہ درخواست کرتا ہوں اور کمیونٹی کے تمام ممبران سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اکٹھے ہوں اور اس نیک مقصد میں اپنا حصہ ضرور لیں۔ آپ محسوس کیجئے، اگر ہم میں سے اکثر لوگوں نے 10,000 روپے بھی دیے تو ہو سکتا ہے یہ رقم چھوٹی ہو، لیکن اس کا اثر بہت بڑا پڑ سکتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی اہل بیت کا پیروکار اور عاشق ہے، میں اسے 2 حالتوں میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو وہ طالب علم ہو یا عالم ہو یعنی استاد ہو۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے خوب نوازا ہے اور ہم بہت آسانی کے ساتھ اس رقم کو خیرات کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ دینے والے کے لیے یہ رقم بہت معمولی سی ہو، مگر ہمارے لیے یہ بہت بڑی رقم ہوگی۔ ہماری کمیونٹی کو ایک چھت کے نیچے لانے کا یہ بہترین آپشن ہے۔ آپ کو اس منصوبے کے بارے میں تصاویر اور تفصیلی معلومات ملے گی۔ براہ کرم ان کا جائزہ لینے کے لیے تھوڑا وقت ضرور نکالیں اور غور کریں کہ آپ کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ آئیے مل کر ہم وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جس کی ہماری کمیونٹی کو بہت سخت ضرورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار آپ تمام حضرات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مہاراشٹر میں شہر نندربار سے ایک حیدری ٹرسٹ جس کے رہنما ہمارے قطب صاحب ہیں وہ کام انجام دے رہے ہیں، مثلاً غربا مساکین میں راشن تقسیم کرنا، یا میڈیکل کے حوالے سے غریبوں کی امداد کرنا، یا دوسرے امور سے تعلیم کے مرحلے میں اپنے غربا بچوں کے لیے مدد کرنا۔
یہ بہت فعال انسان ہیں اور بہت ہی بہتر اور بہت ہی مستحسن کام انجام دے رہے ہیں اور بہت مستحسن طریقے سے اب تک انجام دیتے آئے ہیں۔ میری مومنین سے بالخصوص مخیران قوم سے گزارش، اپیل، استدعاء، التماس، التجا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس ٹرسٹ سے جڑ کر کے ان کی مالی امداد فرمائیں، تعاون فرمائیں، تاکہ یہ لوگ اپنے کام کو اور بہتر طریقے سے انجام دے سکیں۔ بالخصوص میری قوم کے مخیران سے ایک اور گزارش ہے کہ یہ قطب صاحب نے بتایا کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ پونہ میں اپنے قوم کے بچوں کے لیے ایک ہاسٹل تیار کرنا چاہتے ہیں، جس میں کم سے کم 100 بچوں کے اقامے کے لیے رہائش ممکن ہو سکے۔ لہٰذا میری تمام افراد سے گزارش ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے بڑھ چڑھ کے اس امر میں حصہ لیں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں مزید دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مولانا امتیاز حسین حیدری، پیش امام و حیدری مسجد نشاد گنج لکھنؤ کے۔ میری اپنی قوم سے ایک اپیل ہے کہ میں اپنی قوم سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ الحیدری ٹرسٹ جو ڈسٹرکٹ نمبردار اسٹیٹ مہاراشٹر میں ہے، اس کے زیر نگراں جو اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں قطب بھائی، وہ پونہ میں رہ کر اس کی زیر نگرانی کر رہے ہیں۔ میری قوم سے اپیل ہے کہ رمضان کے ماہ مبارک مہینے میں خمس، زکوٰۃ، فطرہ اور بھی طریقے کی امداد سے اس ٹرسٹ کی امداد کریں، اور ان کا مشن ہے قطب بھائی کا کہ جتنا ڈونیشن زیادہ ہو جائے تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے ایک ادارہ بنائیں جس میں ہم ہاسٹل، جس میں ہمارے بچوں کے قوم کے رہنے اور کھانے پینے اور پڑھائی کا انتظام ہو سکے۔ میری اپیل یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس ٹرسٹ کی امداد کریں تاکہ ہماری قوم اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ فقط وسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قطب الدین ستروالا، الحیدری چیریٹیبل ٹرسٹ کا فاؤنڈر اور پریزیڈنٹ، آپ تمام مومنین مخلصین، اپنے شیعہ قوم، اتناشری شیعہ قوم، اپنے کھوجا کمیونٹی کے لوگ اور اپنے داؤدی بورا کمیونٹی کے لوگوں سے میں مخاطب ہو کے اپنا الحیدری چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے جو پروجیکٹ کا آغاز کرنا ہے اور اسے انجام تک پہنچانا ہے، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور آپ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اور اہل بیت کے صدقے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ میرے جو چاہنے والے ہیں اور اہل بیت کے جو فالوور ہیں، میں انہیں ہمیشہ دو صورتحال میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو وہ طلبۃ العلم ہو یا وہ مدرس ہو۔ اس کا مطلب آپ نے بھی تعلیم کے اوپر زیادہ توجہ دیا، اور آپ کی یہی خواہش تھی کہ زیادہ سے زیادہ اپنے قوم تعلیم کے ادارے میں اپنی ترقی کرے اور اپنی کامیابی کی منزل پائے۔ تو اس حوالے سے، اور یہاں تک کہ قرآن میں بھی یہ چیز کو واضح کیا گیا ہے، سورہ رعد ہے جو 13واں سپارہ ہے، اس میں 11ویں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے، ان اللہ لا یغیروا ما بقوم حتی یغیروا وما بانفسہم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اپنے قرآن کے ذریعے، اپنی مقدس کتاب کے ذریعے، کہ جو قوم اپنی خود کی ہیلپ نہیں کرے گی تو اللہ کی ذات کی طرف سے بھی ان کی طرف کوئی ہیلپ نہیں پہنچے گی۔ تو اس آیات کا حوالہ لے کے، اس آیات سے کچھ سیکھ حاصل کر کے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہماری قوم کو تعلیم کے ادارے میں، ہمارے قوم کے بچوں کو تعلیم کے ادارے میں کس طرح سے آگے ان کو بڑھایا جائے، کس طرح سے جو غربت ہے، ذلت ہے، دشواری ہے، اسے ختم کرنے کے لیے صرف ایک ہی پلیٹ فارم ہے کہ تعلیم۔ اور پونہ شہر میں، مہاراشٹر میں، انڈیا میں ہمارے قوم کے بچوں کے لیے کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر ایک ہی چھت کے نیچے کوئی ایکیڈمک سینٹر ہو، یا گرلز اینڈ بوائز کے لیے کوئی بہتر ہاسٹل کے انتظامات ہو، یا کوئی کمیونٹی سینٹر ہو۔
تو اگر آپ پونا شہر میں دیکھیں گے رضا شاہ ٹرسٹ کا جو ہاسٹل ہے بہت ہی خستہ حالت میں ہے، بچے وہاں پر مطلب اپنی مجبوری کے تحت رہ رہے. تو میں اس نیت سے آگے بڑھ رہا ہوں کہ بھئی اپنے کمیونٹی کے بچوں کے لیے کوئی ایسا ایک پلیٹ فارم تیار کیا جائے کہ جس سے والدین بے فکری سے اپنے بچوں کو، اپنی جوان بیٹی کو اپنے الحیدری ٹرسٹ کے ہاسٹل میں بھیج سکے، تاکہ ان کو اطمینان رہے کہ بھئی اگر میری بچی پونا جا کے پڑھ رہی ہے، اور اگر اکثر یہ دیکھا گیا کہ بچوں کو اپنے ایکیڈیمک پرفارمنس کے بنیاد پہ ان کو اپنا ایڈمیشن تو مل جاتا ہے کالج میں، یونیورسٹی میں، لیکن ان کو کوئی بہتر رہنے کا انتظام نہیں ہو پاتا. وہ پھر کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کمپرومائز کر کے پی جی رہتے ہیں ان نون لوگوں کے ساتھ میں، جہاں پر اپنی سیفٹی، اپنی سیکورٹی، اپنی پرائیویسی، وہ ہر چیز داؤ پہ لگانی پڑتی ہے. اور میں کوئی بھی والدین یہ نہیں چاہیں گا کہ میری جوان بچی جو میرا کانچ کا برتن ہے وہ ایسی جگہ پہ رہے کہ جہاں پر مجھے بھی فکر ہو ہمیشہ، اور رات کو میں نہ ٹھیک سے سو پاؤں کہ بھئی میری بچی، جوان بچی کہیں اور رہ رہی. اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ جب ماہ رمضان آتے ہیں یا ماہ محرم آتے ہیں تو بچے اپنے جو دینی امور ہے، جو دینی اپنے ایکٹیویٹیز کو انجام دینا ہوتا ہے، وہ ان کو ٹھیک سے کر نہیں پاتے. مثال کے طور پہ رمضان مہینے میں ان کو شہری کی دقت ہوتی ہے، کیونکہ میس میں اگر رہتے ہیں یا کہیں پر تو وہ سویرے ان کو وہ فیسلٹی نہیں ہوتی ہے، میس بند ہوتی ہے. تو ہمارے ٹرسٹ کے جانب سے اکثر ہم لوگ نے یہ 2 سال سے یہ کر رہے تھے خدمت کہ بھئی جہاں جہاں ہاسٹل میں بچے رہ رہے، جہاں پر وہ پی جی میں رہ رہے، تو ان کو ہم لوگ سحری کا پیکٹ پہنچاتے تھے. تو یہ ساری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم ہم لوگ بنانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں پر ساری چیزیں اکٹھی ہو جائے اور ایک ہی جگہ پہ سارا کام کاج ہو، تو جس سے بچوں کو اور والدین کو کوئی فکر نہ ہو. تو میں ہاسٹل فار بوائز اینڈ گرلز، ایکیڈیمک سینٹر اینڈ کمیونٹی سینٹر کا میں ایک پروجیکٹ لے کر آیا ہوں آپ کے بیچ میں، اور میں آپ تمام مومنین سے امید کرتا ہوں، اداباً گزارش کرتا ہوں کہ اس کار خیر میں اس پروجیکٹ کو انجام تک لے جانے کے لیے، کامیابی کے منزل تک لے جانے کے لیے آپ میرا اور میرے الحیدری ٹرسٹ میں آپ زیادہ سے زیادہ فائنینشیل ڈونیشن دے کے آپ اس ثواب میں شامل ہو سکتے ہیں. چاہے آپ اپنی جانب سے یہ ڈونیشن دیں، یا چاہے آپ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے آپ نیت سے کر رہے تو آپ اپنے مرحومین کے نیت سے آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں. اور میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے جتنی میں نے ڈیٹیل میں ورکنگ کی ہے اپنے پروفیشنل آرکیٹیکچر کو ہائر کر کے، میں پچھلے 3-3.5 مہینے سے مسلسل شدت سے اس پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، اور اب جا کے وہ پروجیکٹ مکمل ہوا. ساری اس کی کاسٹنگ ڈیٹیلس ہے کہ انٹرنس سے لے کے اوپر ٹیرس تک کا جو بھی ہے انتظام، وہ سارے میں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں کاسٹنگ کی ڈیٹیلس میں نے شیئر کی آپ لوگوں کے ساتھ میں. انشاءاللہ آپ لوگ اس کو گو تھرو کریں، اور اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی فردر مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو آپ میرے موبائل نمبر پہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں 00918265023256. یہ میرا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے. ابھی میں فی الحال میں مسقط میں بیس ہوں، تو اگر مجھے مسقط کے نمبر پہ بھی اگر آپ کال کرنا چاہیں یا واٹس ایپ کرنا چاہیں تو 0096895320219 0096895320219. میں آپ کے ساتھ میں وہ تمام انفارمیشن شیئر کروں گا جو آپ مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ میرا ڈونر، اس کا حق حلال کا پیسہ ہے تو وہ اس کا 1 روپیہ بھی ضائع نہ ہو، اور صحیح مقصد پہ، صحیح وقت پہ، صحیح پرپس کے لیے، صحیح کاز کے لیے استعمال ہو. میرے پاس میں میرے اپنے بچے پڑھ لکھ کے 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیاں قابل ہو گئی. مجھے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں صرف اپنی قوم کے لیے کچھ بہتر کر کے جانا چاہ رہا ہوں. میں اپنی قوم کو کچھ بہتر پلیٹ فارم کھڑا کر کے دینا چاہ رہا ہوں. تو آپ سبھی سے مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ میں اس پروجیکٹ کے لیے جڑیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے 6 مہینے میں، سال بھر میں، 2 سال میں آپ کتنا بڑا بدلاؤ دیکھیں گے تعلیم کے ادارے میں اپنے پونا شہر میں. میں یہیں سے شروعات کروں گا. پہلے میں جب پونا کا پروجیکٹ کو مجھے مکمل کرنے دیجیے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کے بیچ میں آؤں گا کہ بھئی رزلٹ دکھاؤں گا کہ دیکھو آپ نے 2 سال پہلے آپ نے یہ پیسہ دیا تھا مجھے پونا پروجیکٹ کے لیے، یہ اس کا رزلٹ ہے. السلام علیکم.